بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلاب عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب مبادئ نحو جلد نمبر 4 کا درس نمبر 74، جس کا عنوان منصوبات میں اسم فاعل اور مبالغہ کے امثال کا عمل ہے، جو مفعول بھی کو نصب دے دیتے ہیں، اور یہ تیسرا اور چوتھا عامل ہے مفعول بھی کا۔ اس کے بارے میں ہم آگے بحث کریں گے۔ اس میں سب سے پہلے جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ما هو حکم اسم الفاعل اذا تعدى الى اکثر من مفعول، یعنی اسم فاعل جب ایک سے زیادہ مفعولوں کی طرف متعدی ہو جائے تو اس وقت ایسے اسم فاعل کا حکم کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ جب ایک اسم فاعل ایک سے زیادہ مفعولوں کی طرف متعدی ہو جائے تو ایسے صورت میں مفعول اول کی طرف جو ہے یہ اسم فاعل اضافہ ہوگا اور وہ اسم مفعول اول مجرور ہوگا، اما اس کے بعد جو بھی باقی رہیں گے مفعول، وہ مفعول جو ہے وہ منصوب باقی رہیں گے۔ تو یہ پہلا حکم ہے، اذا تعدى اسم الفاعل الى اکثر من مفعول، اگر فاعل جو ہے متعدی ہو جائے ایک سے زیادہ مفعولوں کی طرف تو اضیف الی الاول، اس وقت اسم فاعل کو پہلے والے مفعول کی طرف اضافہ کیا جائے گا۔ وبقی ما بعدہ منصوبا، اور ما بعد والے جو دوسرے جو مفعول ہیں وہ چاہے وہ ایک ہو چاہے وہ دو ہوں، جتنے بھی ہوں وہ منصوب باقی رہیں گے، وہ منصوب ہوں گے، اسی کے توسط سے وہ منصوب ہوں گے۔ جیسے اس مثال میں دیکھو، السخی کاسی الفقیر ثوبا، یہاں پر السخی کاسی اسم فاعل ہے، یہ اضافہ ہو گیا فقیر کی طرف، اور یہ فقیر مجرور ہوا ہے اس کے مضاف ہونے کی وجہ سے، اور ثوباً چونکہ اس کا دوسرا مفعول ہے اور وہ اپنے جگہ میں منصوب ذکر ہے، یعنی سخی فقیر کو کپڑے پہناتا ہے یا کپڑے دیتا ہے، تو یہاں پر الفقیر جو ہے یہ مفعول اول ہے، اس کی طرف کاسی اضافہ ہو کے اس کو مجرور کیا ہے، اور ثوباً چونکہ مفعول دوم ہے وہ منصوباً مذکور ہے۔ اور اسی طریقے سے وخالد معلم بکر اخاہ قادما، تو یہاں پر ہماری شاہد مثال معلم میں ہے کہ یہ معلم اسم فاعل کا صیغہ ہے، اور یہ جو ہے دو مفعولی ہے، ایک دفعہ بکر ہے اور ایک دفعہ قادمن ہے، تو یہاں پر جو ہے معلم کی طرف بکر کی طرف یہ معلم اضافہ ہو گیا اور یہ اس کو مجرور کیا، اور بعد والا قادمن منصوباً مذکور ہوگا۔ تو خالد معلم بکر، خالد جو کہ بکر کا معلم ہے، اخاہ قادمن، اس کا بھائی جو ہے وہ کھڑا ہے، تو قادمن جو ہے یہاں پر معلم کے لیے مفعول دوم ہے جو منصوب ہے۔ وَيَجُوزُ أَيْضًا نَصْبُ الْمَفْعُولِ الْأَوَّلِ فَتَقُولُ السَّخِيُّ كَاسٍ الْفَقِيرَ ثَوْبًا، اور یہ بھی جائز ہے کہ آپ اس مفعول اول کو آپ نصب دے دیں، چاہے تو اس کو نصب دے دیں، چاہے تو اس کو اسم فاعل اس کی طرف اضافہ کر کے اس کو مجرور کر دے، تو کہتا ہے کہ یہ بھی جائز ہے کہ اس مفعول اول کو آپ نصب دے دیں، یہ جائز ہے۔ فتقول، آپ اس طرح کہیں گے السخی کأس الفقیر ثوبا، تو دیکھو السخی مبتدا ہے، کأس اس کے لیے خبر ہے، اور کأس جب یہ اضافہ نہیں ہوا ہے فقیر کی طرف، اور فقیر منصوب ہے اور ثوباً بھی منصوب ہے، یعنی مفعول اول بھی مفعول دوم بھی دونوں کو دونوں یہاں پر منصوب ہیں۔ یہ بات ہو گئی کہ جناب جب اس کا ایک سے زیادہ اگر مفعول ہوں تو اس وقت جائز ہے کہ آپ مفعول اول کی طرف اس اسم فاعل کو اضافہ کر کے اس کو مجرور کر دیں، یا اس اسم فاعل کے ذریعے سے اس مفعول اول کو بھی نصب دے دیں اور مفعول دوم کو بھی نصب دے دیں، یہ دونوں جائز ہیں۔ اب دوسرے سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کہیں پر یہ اسم فاعل
جو ہے اس کے جو مفعول ہے اس کے لیے کوئی تابع لائے، اسم فاعل کے مفعول کے لیے کوئی تابع لایا جائے، اس تابع کے لیے کیا چیز جائز ہے، اس کے لیے کیسے اس کو لائیں گے؟ تو فرماتے ہیں کہ جب اسم فاعل اگر اضافہ ہو اپنے بعد والے مفعول کی طرف اور اس کو مجرور کر دے، تو ایسے صورت میں اس تابع کو جو اسم فاعل کے جو معمول سے جو آپ نے تابع لایا ہے، وہ تابع میں دو صورتیں ہوں گی۔ ایک دفعہ یہ کہ آپ اس کو مجرور کر کے پڑھیں، اور مجرور پڑھیں اس وجہ سے کہ چونکہ اس کا جو اسم فاعل چونکہ اپنے مفعول کی طرف اضافہ ہو گیا ہے اور اس کو مجرور کر دیا ہے، اس وجہ سے اس تابع کو بھی اسی لفظ سے اس کو تابع لے کر اس کو مجرور پڑھنا بھی جائز ہے۔ اور اسی طریقے سے اس تابع کو منصوب پر بھی پڑھ سکتے ہیں آپ۔ منصوب کیوں؟ اس لیے کہ یہ اسم فاعل کا جو مفعول ہے وہ لفظ میں مجرور ہے، لیکن محل میں یہ منصوب ہے، مفعول ہے، چونکہ اسم فاعل کا مفعول ہے، اس وجہ سے وہ منصوب ہے۔ اس محل کی بنا پر اس بات والے جو تابع آپ نے لیا ہے اس کو منصوب بھی لا سکتے ہیں۔ اذا کان مفعول اسم الفاعل مجرورا، جب اسم فاعل کا مفعول جو ہے وہ مجرور حالت میں ہو، یعنی اسم فاعل اس کی طرف اضافہ ہو گیا ہو اور اس کو مجرور کر دیا ہو، تو ایسے صورت میں جاز فی تابعہ، اس اسم مفعول کے جو تابع جو مجرور ہوا ہے اس کے جو تابع میں جائز ہے، اما الجر، جر بھی جائز ہے۔ یہ جر کیوں جائز ہے؟ مراعاتاً لللفظ، در حال کہ اس اسم کو ہم رعایت کریں اس لفظ کے، اسم فاعل کے جو مفعول ہے اس کے لفظ کے سے رعایت کرتے ہوئے، چونکہ وہ لفظ میں مجرور ہے، اسم فاعل اس کی طرف اضافہ ہو گیا ہے، اس وجہ سے اس کو مجرور کرنا بھی جائز ہے۔ او النصب، یا یہ کہ اس کو آپ نصب دے دیں، مراعاتاً للمحل، رعایت کرتے ہوئے اس کے محل کے رعایت کرتے ہوئے اس کو نصب دینا بھی جائز ہے۔ فتقول، پس اس وجہ سے آپ اس مثال میں دو طرح سے پڑھ سکتے ہیں، ھذا مبتغی جاہن و مالن۔ دیکھو مبتغی جاہن، یہ جو ہے مبتغی جاہ کی طرف مضاف ہو گیا ہے اور یہ جاہ کو مجرور کر دیا ہے۔ اب اس کے اوپر ایک واو حرف عطف کے ذریعے سے مال کو اس کے اوپر عطف کیا، تو یہ مالن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جاہن چونکہ حالت جری میں ہے، مبتغی اس کی طرف اضافہ ہے، اور مالن اسی لفظ سے جو ہے تابع واقع ہو گیا، اسی پہ عطف ہوا ہے، لہذا یہ مجرور بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یا ان کے آپ پڑھ سکتے ہیں اس طریقے سے، مبتغی جاہن و مالن، اس طرح سے مالن نصب کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس جاہن کا اصل جو مقام ہے، محل ہے، وہ کیا ہے؟ منصوب ہے، چونکہ مبتغی کا مفعول ہے، مفعول جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے، لہذا مالن پڑھ سکتے ہیں اس کے محل سے، محل پر عطف کرتے ہوئے۔ محل پر عطف کیا تو منصوب، لفظ کے اوپر عطف کیا تو مجرور، دو طرح سے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ھذا مبتغی جاہن و مالن، یعنی یہ جو ہے چاہت ہے اس کا مقام اور مال کا۔ یہ بات دوسرے جو سوال یہاں پر ہے وہ یہ ہے کہ ما ہوا حکم امثلۃ المبالغہ، یعنی مبالغہ کے جو امثلہ ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ یعنی حکم امثلۃ المبالغہ فی العمل حکم اسم فاعل مع ال و عدمہا، یعنی مبالغہ کا جو مثالیں ہیں ان کا حکم عمل میں مانند اسم فاعل کا حکم، فاعل کی طرح ہے، اس کے حکم کی طرح ہے، یا وہ مع ال ہوگا، یعنی یہ مبالغہ کی جو صیغے ہیں وہ ال کے ساتھ ہوں گے یا عدم ال ہوں گے، ال کے بغیر ہوں گے، اور وہی اربعۃ، اور وہ مبالغہ کی چار جو ہے صیغے ہیں وہ کیا ہیں؟ فعال ہے، مفعال ہے، فعول ہے اور فعیل ہے، یہ چار جو صیغے ہیں۔ بس فتقول، پس آپ کہیں گے ھذا مناع الخیر یا
مناء الخیرہ دونوں طرح سے آپ پڑھ سکتے ہیں. مناء کو خیر کی طرف اضافہ کرے اور مناء الخیرہ یعنی اس کو نصب کے ساتھ پڑھے. وذاک معطاء النعم یعنی اس طریقے سے آپ اس معطاء النعم اس کو اضافہ کر کے مجرور کر کے یا یعنی معطاء النعمہ اس طریقے سے اس کو النعم کو اس کے لیے مفعول بنا دیں. یہ دونوں طرح سے جائز ہے. وذالک خواز الحروب یہ اس طریقے سے خواز کو اضافہ کرے الحروب کی طرف ذالک خواز الحروبی. اور اسی طریقے سے او خواز الحروب خوازن الحروبہ اس طریقے سے خوازن کو تنوین کے ساتھ اور الحروبہ اس کے لیے مفعول بنائیں. وحل مجرہ اور اسی طریقے سے آپ اور مثالیں بھی آپ اس طرح سے بنا سکتے ہیں. اب یہاں پر اس کے لیے ایک فائدہ بیان کرتے ہیں اور پہلے فائدہ یہ ہے کہ ان اعمال فعال اکثر من اعمال مفعال و فعول. کہتے ہیں فعال کا جو عمل ہے وہ بیشتر ہے کس سے؟ مفعال اور فعول سے. اس کے عمل سے فعال کے جو عمل ہے وہ زیادہ ہے. و اعمال فعیل اقل منہا جمیعاً اور اسی طریقے سے فعیل کا عمل کرنا فعیل صیغہ مبالغہ کا صیغہ ہو کر آئے اور عمل کرے یہ کم ترین ہے اس کی سب سے ان سب مثالوں سے اس کے عمل بہت کم ہے. وقد سمع اعمال فعل ایزن ولیکنہم نسوا علی ندور عملہ لیکن کبھی کبھار جو ہے اس کا عمل فعل کے وزن پر بھی سنا گیا ہے لیکن یہ جو ہے اس کا عمل کرنا جو ہے بہت ہی نادر ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یجوز جائز ہے اس میں کہ ان یتقدم معمول و امثلۃ المبالغۃ علیہا. آیا یہ جائز ہے کہ ان مبالغہ کے صیغوں کے اوپر اس کے معمول کو ہم مقدم کر کے لائیں اور مفعول کو مقدم کرے صیغہ مبالغہ کے اوپر؟ آیا یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو کہتا ہے کہ یہ جائز ہے یعنی صیغہ امثلہ مبالغہ کے معمول کا مقدم کرنا ان کے اوپر جائز ہے. فتقول جیسے کہ آپ اس طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں کہ ھذا سوق العداۃ ھذا سوق العداۃ ضروب بحد السیف اس طرح سے یعنی ھذا سوق العداۃ یہ سوق العداۃ یہ ضروب کے لیے کیا ہے؟ مفعول ہے اور یہ مقدم ہو کے آیا ہے یعنی یہ جو ہے سوق العداۃ یہ مفعول ہے ضروب کے لیے جو ضروب صیغہ مبالغہ کے صیغوں میں سے ہے تو لہذا یہ ضروب نے اس کو نصب دیا ہے اور وہ مقدم ہو کے آ گیا ہے بحد سے بھی. تو یہ کیا ہے ادھر جائز ہے اور میرے خیال میں یہاں تک جو ہے یہ بحث کافی ہے اور انشاءاللہ نئے ایک بحث کے ساتھ پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک اللہ حافظ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.